تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو جو شخص پھر عقیدہ پڑھتا ہے تو وہ اس کے اندر اسی وجہ سے ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اس کو وہ وزڈم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اپروچ ٹورڈز لائف کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص ہے جس نے عقیدہ نہیں پڑھا تو وہ کیا کرتا ہے، اس کی زندگی میں نا کمپارٹمنٹس بن جاتے ہیں. جب وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو دین پڑھ رہے ہیں تو سر پہ دوپٹہ آ جاتا ہے، السلام علیکم آ جاتا ہے، اور اس کو آیتیں اور حدیثیں یاد آ جاتی ہیں، جزاک اللہ یاد آ جاتا ہے. اور جب وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ ہوتا ہے پھر بڑی بڑی گالیاں، ہیلو ہائے، پھر دنیاوی باتیں. انٹیگریٹو اپروچ نہیں ہوتی. اس کو لگتا ہے کہ دیندار لوگوں کے ساتھ صرف یہ باتیں کرنی ہیں. اور کامیابی اور ناکامی وہ دنیا کے سٹینڈرڈ سے دیکھتا ہے. مثلا اگر ایک بچے کا کہیں داخلہ نہیں ہوا تو وہ اس کے تو موت آ گئی ہے اس کے لیے کہ یہ میرا بچہ یہ نہیں بن سکا، ہم یہاں پہ زمین نہیں لے سکے، ہم یہ کام نہیں کر سکے. آج کل تو اگر اس نے اس سیزن کا جوڑا نہیں پہنا تو وہ بھی موت ہے. اس کے بعد برانڈیڈ کپڑے نہیں ہیں تو وہ بھی، یا برانڈیڈ بیگز نہیں ہیں تو وہ بھی موت ہے. پرانا فون ہے 2 سال پرانا تو شرم آتی ہے. پرانی گاڑی میں بیٹھتے شرم آتی ہے. یہ مٹیریلزم اتنا زیادہ ہو گیا نا. انڈیسائسو ہوتا ہے جہاں پہ کوئی مورل ڈیلیماز اس کی لائف میں آتے ہیں، اس سے فیصلے نہیں کیے جاتے ہیں، اور بہت جلدی وہ مینیپولیٹ ہو جاتا ہے. وہ کوئی حدیث کوئی آیت اٹھا کر جسٹیفائی کرتا ہے اپنے ایکشنز کو. لیکن جس شخص نے عقیدہ پڑھ لیا ہوتا ہے اس کی بڑی ہولسٹک اپروچ آ جاتی ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے دنیا میں، اللہ کا بندہ بن کے رہنا. بس میں نے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے. ڈیسیجن میکنگ اس کی جو ہوتی ہے نا، ٹرینڈز کے مطابق نہیں ہوتی، قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے. بہت کلیئرٹی سے وہ سوچتا ہے کہ بہت میجر بہت. اب آپ دیکھیں ہم سارا دن فقہی سوال پوچھتے رہتے ہیں، اتنے فقہی سوال پوچھتے ہیں، اپنے عقیدے کو مضبوط نہیں کرتے. اگر آپ عقیدے کو مضبوط کر لیں، ایمانیات پہ کام کر لیں، آپ کو بہت کم فقہی سوال پوچھنے پڑیں گے. میں اکثر گیدرنگ میں سوچتی ہوں یا اللہ ان کے دماغ میں اتنا فقہ گھومتا کیسے ہے. سپرفیشل طریقے سے وہ چل رہا ہے نا دین کا کام، اس وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ ان کے اندر ریزیلینس بہت زیادہ آ جاتی ہے، یعنی دین کا کام کرنے میں. کبھی اچھے دن ہیں، کبھی برے دن ہیں، کبھی کوئی کام کیا جا رہا ہے، کبھی نہیں کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. جیسے آپ دیکھیں ہم اپنی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کبھی کبھی بالکل لگتا ہے کہ بس وہ نا خانہ پوری کر رہے ہیں، اٹینڈنس لگا رہے ہیں. کبھی کبھی بہت اچھی نمازیں ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، اب ایسے ہی ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ کی دعائیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں، کبھی آپ کا جو ہوتا ہے نا غصہ بات بات پہ آ رہا ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ہر وقت کسی نہ کسی لائف ایریا میں چیلنج ہوگا. میرے پاس جب مدرس آتی ہے نا بچہ لے کے چھوٹا، جیسے مہینے کا کولک ہو رہا ہے، مطلب بچے کا ویٹ بھی ٹھیک ہے، باقی چیزیں ٹھیک ہیں جی، وہ پیٹ میں گیس ہوتی ہے نا تو ہلتا جلتا بہت ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں جب یہ بڑا ہو جائے گا، ساری زندگی اس نے گزارنی ہے، کوئی تکلیف نہیں آنی اس کو. میں کہا اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے بچائے لیکن کوئی تکلیف نہیں آنی. نہیں وہ تو آنی ہے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہیں نا، اس کو سہنے کی عادت ڈالیں. ہر تکلیف پہ آپ اپنے بچے کے ریسکیو کو نہیں آئیں. تھوڑی سی تکلیف ہے اس کو محسوس کرنے دیں. یہ بے ضرر تکلیف ہے، اس کا وزن بڑھ رہا ہے، دودھ وہ پی رہا ہے، اگر اس کے پیٹ میں تھوڑی گڑ گڑ ہو رہی ہے تو ہونے دیں. بچہ خود سے اس کو ہینڈل کرنا سیکھے گا. اس عمر میں اس کو یہ تکلیف ہے، آگے جا کے ایک اور تکلیف ہوگی، پھر اسکول میں پڑھنے کی تکلیف ہوگی، تو اس کے اندر صبر اسی طرح تو آئے گا. آپ کی شخصیت میں بھی ٹھہراؤ آئے گا کہ بھئی کوئی بات نہیں. ایسے ہی ہے نا. آپ دیکھیں ہم ایک بندے کو میسج کرتے ہیں، کوئی چیز پوچھتے ہیں، پہلے بڑے مہذب بنتے ہیں، اور 5 منٹ تک اگر یا گھنٹے تک اس کا جواب نہ آئے، ہم 15 کالز کر لیتے ہیں. اور وہ مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ 2 دن بھی آرام سے ویٹ کر سکتا ہے. آج بھی ایسے ہی ہوا میرے ساتھ. تو میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا کہ آپ کم از کم 12 گھنٹے تو انتظار کریں نا کہ آپ کو جواب ملے. تو آپ تو دھڑا دھڑ فون پہ فون. اچھا اس پہ جواب کیا آتا ہے ان کا کہ سوری میں نے آپ کو تکلیف دی. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی اٹس ناٹ اباؤٹ می. یہ ایک بیسک سیوک سینس ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ اگر ایک انسان نے جواب نہیں دیا تھوڑی دیر ویٹ کرے، انلیس کوئی ویسے ڈائر ایمرجنسی ہے، وہ اور بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، بہت سے اپنے مسئلے مسائل بڑھا لیتے ہیں، اور اصل کامیابی ان کو سمجھ آتی ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ دنیا میں ہو سکتا ہے آپ کے نمبر نہ آئیں، آپ بڑی ہائی پوزیشن پہ نہ ہوں، آپ کو کوئی خاندان میں کوئی نہ پہچانتا ہو، کوئی آپ کو جانتا نہ ہو. وہ آج کل ہمارے بچوں کو فومو ہو جاتا ہے کہ جی آئی ایم نو بڈی. لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کیا ہیں؟ آخرت آپ کی کیسی ہے؟
یہ تو ایسے بس امتحان کی جگہ یہ اسے سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ عقیدہ نہیں پڑھتے نا ان کی زندگی ایموشنل ڈریون ہوتی ہے, کنفیوزڈ ہوتے ہیں, ریئیکٹیو ہوتے ہیں, دنیا کی طرف ان کا فوکس ہوتا ہے. اور جب انسان عقیدہ پڑھتا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کے اندر اسٹیبلٹی آتی ہے, آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے, آپ ڈیپ روٹیڈ ہو جاتے ہیں, آپ کو مقصد حیات جو ہے نا وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بات جو سمجھنی ہے نا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کو دیکھیں. اور آپ دیکھیں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز میں یہاں بتانا چاہوں گی وہ یہ کہ اگر ہم سلف صالحین کو دیکھیں نا, انہوں نے سب سے زیادہ جو کیئر کی نا, سب سے زیادہ جو ان کا ایک فوکس ہوتا تھا وہ ہوتا تھا کہ ہم نے کوشیس طریقے سے عقیدے کو پڑھنا ہے, پڑھانا ہے اور آگے ٹرانسمٹ کرنا ہے. اس کو ڈائلیوٹ نہیں ہونا چاہیے. یعنی اتنا زیادہ وہ کیا کچھ کرتے تھے, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے نہایت احتیاط کرتے تھے, بہت محتاط طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی کہتے تھے. ہم تو چلتے پھرتے کوٹ ان کوٹ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, میرا خیال اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا, مجھے لگتا ہے کہ یہ بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اگر میں ان کے سامنے قرآن کھولوں عربک ٹیکسٹ والا اور کہوں کہ اچھا جی یہ رینڈملی پیج کھلا ہے, بتائیں اس آیت کا کیا ٹرانسلیشن ہے, ان کو وہ نہیں آتا ہوگا. لیکن وہ بڑی بڑی باتیں بول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اس لیے ہمیں کیئرفل رہنا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے چینز پہ, اسناد جس کو کہتے ہیں نا, اس پہ بہت ریلائی کیا. یعنی اوتھینٹک ریفرنس اینڈ سورسز. ابھی ہم دنیا میں جو بھی تعلیم لیتے ہیں ہمیں سائٹیشنز اور ریفرنسز سب بتانے ہوتے ہیں اور ہم اس کے معاملے میں بڑے کیئرفل ہیں, بڑے محتاط ہیں. لیکن دین کے معاملے میں سنی سنائی باتیں آگے بتاتے جاتے ہیں, ریفرنسز صحیح نہیں مانگتے. اور اگر کوئی ریفرنسز کی بات کر دے, مثلا کوئی کہہ دے کہ یہ تو ضعیف حدیث ہے, ہم کہتے ہیں اس لیے تو ہم حدیث نہیں پڑھتے, ہم منکر حدیث ہو جاتے ہیں کہ لو جی ہمیں کیا پتا یہ صحیح ٹرانسمٹ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں اور ان کا سورس کیا ہے. پھر یہ کہ سلف صالحین نے بدعات کے معاملے میں بھی بہت زیادہ ایک اسٹرانگ اپنا سٹینس رکھا. آج کل کے دور میں پھر آپ دیکھ لیں کہ اگر بدعات کے بارے میں بات کی جائے تو لوگ پٹ آف ہو جاتے ہیں. اگر آپ کسی کو غلطی سے کہہ دیں یہ بدعت ہے, وہ آپ کو کھانے کو دوڑتے ہیں, کہتے ہیں تم لوگ ریجڈ ہو, تم لوگ تو پیچھے پڑ جاتے ہو, تم لوگ تو کوئی کام نہیں کرنے دیتے, تم الہدا تو نہیں جاتی, وہی سکھاتے ہیں ایسی باتیں. کسی نہ کسی جماعت کا نام لے دیں گے. لیکن سلف صالحین جو تھے وہ کہتے تھے نہیں, ہم کوئی ایسا کام دین کے نام پہ نہیں کریں گے جس کا کوئی ہمیں اوتھینٹک ریفرنس نہیں مل رہا, ہم وہ کام نہیں کریں گے. اسی طرح سے ان کے اندر ایک ہیوملٹی تھی, تواضع تھا, اور وہ بہت ڈرتے تھے اس بات سے کہ ہم کسی کو بھی کسی طرح جو ہے مس گائیڈ نہ کر دیں. ان کے چند اقوال میں پڑھ رہی تھی, جیسے امام مالک کا ایک قول آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ استوا یعنی عرش پہ بلند ہونا معلوم ہے, اس کی کیفیت نامعلوم ہے, ہمیں نہیں پتہ وہ کیسی ہے. اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ کسی نے سوال جب ان سے پوچھا تھا تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا, اور اس میں آتا ہے ریفرنس میں کہ سوال کرنے والے سے وہ ناراض ہو کے مسجد سے باہر چلے گئے کہ اس سے زیادہ تم پوچھ کیوں رہے ہو. آج کل کے دور کے جو کئی ایکسپرٹس ہیں وہ پتہ نہیں مطلب اپنے آپ کو بہت ایکسپرٹ کہتے ہیں, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پہ جانے کو پورا ٹائم مشین اور ٹائم کی وہ فزکس کے ساتھ ایکسپلین کرتے ہیں, which is not required. کیونکہ اگر اس میں آپ نے کوئی غلطی کر دی, آپ انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن کے کام کر رہے ہیں, اگر آپ سے غلطی ہوگی تو پھر کیا کریں گے آپ؟ جی جی بالکل ایسے ہی بتاتے ہیں. جو آپ نے امام مالک کی رویے کی بات کی, آج کوئی علم چاہیے رویہ کر کے دکھائے, جی پورا سوشل میڈیا اس کو ڈریگ کرتے ہیں. ہاں جی, وہ کہیں گے لو جی اچھے عالم دین ہیں, ان میں برداشت نہیں ہے, یہ اٹھ کے واک آؤٹ کر گئے, چلے گئے. جی انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ نہیں پوچھو, یہ غلط بات ہے, غلط رویہ. امام اوزاعی جو ہیں ان کا رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین کے آثار کو لازم پکڑو, چاہے لوگ تمہیں چھوڑ دیں, اور لوگوں کے آراء سے بچو, چاہے وہ باتوں کو خوبصورت الفاظ میں پیش کریں. ٹھیک ہے, ہم نے سلف صالحین کو چھوڑا ہوا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل, ان کے بارے میں آتا ہے
کہ ان کو جب مجبور کیا گیا کہ وہ کہہ دیں کہ قرآن ایک مخلوق ہے تو انہوں نے شدید اذیتیں برداشت کی مگر حق پر ثابت قدم رہے. انہوں نے کہا کہ یہ میں کہوں گا. انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. جو کہے کہ یہ مخلوق ہے وہ کافر ہے. اس حد تک وہ اس معاملے میں کیئرفل تھے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. اچھا, آج کل کے جو ایکسپرٹس ہیں جو دین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں لیکن وہ عقیدے کو کس طرح سے کرپٹ کر رہے ہیں, تھوڑا سا ہمیں یہ بتانا چاہیے. ایک تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ڈائلیوٹ کر رہے ہیں اور ری ڈیفائن کر رہے ہیں توحید کو. وہ اس کو نام دیتے ہیں نیو ایج اسپرچویلٹی. وہ کہتے ہیں آئی ایم اے اسپرچل پرسن بٹ ناٹ نیسسریلی اے ریلیجس پرسن. وہ بچوں کو اور آج کل کی نسل کو ایسی تھاٹس دے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب سیکولرزم ہے یا کیپٹلزم ہے, ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز نکال لیتے ہیں آج کل کے بڑے بڑے ایسے ٹائٹلز, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے کہ جی ہمیں لیجسلیشن کو اس طرح سے کرنا چاہیے. وہ ٹوسٹ نکال کر اس کو بتاتے ہیں کہ کمپیٹیبل ٹو اسلام کیسے ہو سکتا ہے. پھر فلسفی کی اپروچ جو ہے اس کو وہ بہت زیادہ دین کے اندر شامل کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جب فلسفی اور ایون سائیکالوجی پڑھتے ہیں نا, جو مین سٹریم سائیکالوجی پڑھتے ہیں, بہت سے اسٹوڈنٹس مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں, وہ بہت گھبراتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جب سائیکالوجی پڑھتے ہیں تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ سائیکالوجی میں بہت ساری ایسی باتیں جو دین میں نہیں ہیں, ان کی بنیاد مطلب ٹوٹل اپوزٹ ڈائریکشن میں وہ جا رہے ہیں, بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس. اور فلسفی تو بہت ہی زیادہ آپ کو کہیں اور پہنچا دیتی ہے. تو یہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ پھر سائیکولوجیکل ایسپیکٹ سے اور پتہ نہیں میٹا فزیکل ڈیپتھ کے ساتھ ان باتوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس سے بہت تباہی ہوتی ہے. سمپل سے فارمولے عقیدے کے ہم نے پڑھے ہیں, یہ ماننا ہے اور اس چیز کو نہیں ماننا, یہ اس کے مطابق اس طرح ایکٹ آؤٹ کرنا ہے, اس طرح نہیں ایکٹ آؤٹ کرنا. بس سمپل سی بات ہے, آپ وہ کرنا شروع کر دیں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. مان لیں کہ ABC ایسی پڑھنی ہے, الف ب پہ اس طرح پڑھنی ہے, 1 2 3 اس طرح پڑھنی ہے, ٹیبلز اس وقت پڑھنے ہیں. آپ اس سمپل فارمولے کو فالو کرتے جاتے ہیں تو آگے جا کر آپ کی میچورٹی خود ہی آ جاتی ہے. کیا ضرورت ہے کہ آپ چیزوں کو اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالیں. اسی طرح وہ پاپولیرٹی کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, یعنی وہ نا ہائپ کریٹ کرتے ہیں ہر چیز کی. سوشل میڈیا میں وہ بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گے ایسے لوگ, اور وہ ایسی ایسی باتیں کر کے بتا رہے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے دیکھا ہے کہ جن کا عقیدہ ویک ہوتا ہے وہ ان کو اتنے امپریس ہو کے سنتے ہیں اور اتنی ان کی تعریفیں کرتے ہیں. میں ان کو دیکھ رہی ہوتی ہوں, سوچ رہی ہوتی ہوں کہ یا اللہ ان پہ رحم کرنا اور ان کے دل کو کھولنا, ان کو سمجھ آئے کہ کتنا غلط کام کریں. اسی طرح سے حق اور باطل کو وہ بہت ملاتے ہیں. مطلب فیمنزم کی موومنٹس ہوگی, پلورلزم ہوگی, پوسٹ ماڈرنزم ہوگی, یہ مختلف طرح کی موومنٹس چلتی ہیں. ان میں سے کوئی نہ کوئی جواب نکال کے کہیں گے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق یہ والا پارٹ ٹھیک ہے. پھر وہ بچے وہ والا بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آج کل آپ دیکھیں نا, اگر میں بھی کسی گیدرنگ میں تھی تو وہاں میں اگزامپل دے رہی تھی, ینگ بچیاں بھی تھیں, شادی کا موقع تھا, کوئی درس تھا, تو میں اگزامپل دے رہی تھی نا کہ بھی اگر ایک بچی کی شادی ہوگی ہے تو اس کو حکمت کے ساتھ اپنے ہسبینڈ سے ریلیشن شپ بنانا ہے. اس میں نے یہ بات کر دی کہ اگر وہ جاب کرنا چاہتی ہے اس کے پاس کیا کیا آپشن ہے. تو تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ یہ سوال بھی کیوں ہے, وہ مطلب یہ تھا کہ ہوتا ہی کون ہے, ہم کیوں پوچھیں اس لڑکے سے کہ ہم نے جاب کرنی ہے کہ نہیں کرنی, ہماری مرضی. تو پھر مجھے اس کو سائنٹیفکلی بتانا پڑا کہ ہر ادارے کی ایک ہائرارکی ہوتی ہے, اس ہائرارکی کے مطابق ہمیں چلنا ہوتا ہے. تو اب ہماری بچیاں جو پریکٹس بھی کر رہی ہیں لیکن وہ کہتی ہیں بھی کیوں میں ہر بات اپنے شوہر کی مانوں, میں کیوں یہ کام ایسے کروں. وہ انہی سوچوں میں پھر پھنسی رہتی, کیونکہ اس قسم کے بہت سارے لوگ ایسی سوچیں, ایسی باتیں جو ہیں دے رہے ہیں. تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا یوتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوز ہوتا جا رہا ہے. میس کنفیوژن ہے اس وقت, اور آئیڈینٹی کرائسس اتنا زیادہ ہے کہ آپ اب اور طرح کے فرقوں میں چلے گئے, ایتھیسٹ ہو گئے, ایگنوسٹکس ہو گئے, ٹھیک ہے, یہ تکفیر اس میں چلے گئے ہیں, کچھ کا کچھ سوچ رہے ہیں, اپنے حساب سے دین کی انٹرپریٹیشن جا رہی ہے, اور برکت جو ہے وہ رہتی ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اس وقت یہ اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آپ کو گھر بیٹھے سامنے آ رہی ہیں نا, تو آپ
ادروائز تو ہوتا تھا کہ آپ جہاں آپ کی سوچ ہوتی تھی آپ اس تک جاتے تھے اور بالکل وہ چیزیں حاصل کرتے. اب یہ اس کی وجہ سے پھر اب بالکل ایسے ہی سوشل میڈیا پہ سب بچے ہر وقت ہیں, اور لگاتار ہم بھی کہتے ہیں کوئی چھوٹی سی کوئی شارٹ مل جائے, کوئی بس چھوٹا سا کلپ مل جائے دیکھ لیں. تو یہ لوگ بڑے ایکٹیو ہیں ایسے کلپس میں, اور بہت سے جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ ان پلیٹ فارمز پہ آتے نہیں ہیں, تو ہم ان کے مجالس میں جا کر بیٹھتے ہی نہیں ہیں, ہم ان کو سنتے ہی نہیں ہیں. تو ایک عام انسان, ہمارے جیسا ایک عام انسان پھر کیا کرے؟ اب ہم تو اسکالرلی لیول پہ نہیں ہیں. ہم کس طرح سے یہ انشور کریں اپنی زندگی میں کہ ہم صحیح عقیدے کے مطابق, عقیدہ صالحہ جو ہے, صحیحہ جو ہے, ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. پہلی بات تو یہ کہ اوتھینٹک سورسز کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں. یہ ضرور دیکھیں, ہر سنی سنائی بات پہ یقین نہ کریں, ہر کلپ کو دیکھ کر ہائپڈ اپ نہ ہو جائیں. کسی نے بھی آپ کی طرف بھیجا, یعنی آپ نے اگر خود بلیک اینڈ وائٹ میں قرآن اور حدیث سے کچھ پڑھ لیا ہوا ہے, اور جناب اب آپ کے سامنے ایک عجیب و غریب کلپ آ گیا اور اس پہ بات چیت شروع ہوگی, تو اب آپ نہ اس میں الجھیں. آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ نہیں, میں نہیں مان رہی, کیونکہ میں نے ایک آیت پڑھی ہے, میں نے حدیث پڑھی ہے, میں نے اس کانسیپٹ کو بڑی کلیئرٹی سے قرآن سے سمجھا ہوا ہے. اور ایسے مضامین کو بار بار جیسے عقیدۃ الواسطیہ ڈفرینٹ اسکالرس کا سنتے رہیں. پھر یہ کہ ایسے اسکالرس کو فالو کریں جو آپ کو, جس کو ہم سلف صالحین ہی کہتے ہیں, کلاسیکل نریٹرز کہتے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل پہ تھوڑا بوجھ آئے کہ اس چیز کو میں پریکٹس کیسے کروں. یعنی میں کچھ ایسے اسکالرز ہیں جن سے کبھی مجھے کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو نا, تو میں ان کو میسج کر کے پوچھتی ہوں کہ یہ کام میں کر سکتی ہوں کہ نہیں, یا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. میرے دل میں نا مجھے پتا ہوتا ہے انہوں نے جواب کیا دینا ہے, اور وہ میری مرضی کا جواب نہیں آنا, لیکن میں پھر اپنے آپ کو بتاتی ہوں کہ نہیں, میرا شرح صدر ہو جائے گا. مجھے وہ بتائیں گے نا تو مجھے پتا ہوگا, ان اے وے مجھے آئینہ نظر آئے گا کہ تم یہ نہیں کر سکتی. ہم کیا کرتے ہیں, کون سا ڈھونڈتے ہیں اسکالر جو ہماری مرضی کا فتویٰ دے دے. ہم کہتے ہیں نہیں, انہوں نے بڑی سخت بات کی ہے, کوئی اور ہے, پھر کوئی بتاتا ہے ہاں وہ بہت بہت اچھی بات بتاتے ہیں, آج کل پریکٹس آپ کر سکتے ہیں. مگر چلو اس کو ڈھونڈتے ہیں, وہ ہمیں سب کچھ کرنے دے رہا ہے, وہ ہمیں ہر بات پہ کہتا ہے یہاں بھی چلے جاؤ, یہ بھی کر لو, وہ پاپولیرٹی ووٹ لے رہے ہیں. وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے پھر کہ ہم اس کی طرف جائیں. تو یہ کام کرنے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. سمپل لینگویج میں بتائے, پراپر طریقے سے بتائے. اور کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے نا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کی پریکٹیکل اپروچ نہیں, ان کی بڑی پریکٹیکل اپروچ ہے, وہ آپ کو ہر فتنے سے بچا کے آخرت آپ کی سیف گارڈ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ نہیں ہمیں سمجھ آتی. پھر یہ کہ یوٹیوب کو یا سوشل میڈیا کو دین کا پرائمری سورس نہ لیں کسی بھی صورت میں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہاں سے دیکھ کر, مجھے کئی دفعہ کچھ لوگ کلپس بھیج دیتے ہیں کہ جی یہ کسی نے میرے سے حدیث شیئر کی ہے, کوئی فارورڈ ہوتا ہے, آپ یہ اوتھینٹک ہے؟ میں کہتی ہوں جس نے بھیجی ہے اس سے پوچھیں, مجھے کیوں آپ اوور لوڈ کر رہے ہیں. آپ اس سے پوچھیں جس نے بھیجی ہے کہ مجھے اس کا سورس بھیجو, اور اگر وہ سورس نہ بھیج سکے تو اس کو کہیں کہ مجھ سے ایسی آئندہ کوئی چیز شیئر نہ. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں تو اوتھینٹک چیزیں پڑھ لوں مشکل سے, تو اینڈ تک میں وہاں پہنچوں وہی بڑی بات ہے, میں آگے تک کہاں تک جاؤں. پھر اسی طرح سے لوگوں کو جب بھی کوئی آپ کو چیز بتائے تو بڑے ادب احترام کے ساتھ آپ لوگوں سے پوچھ لیا کریں کہ مجھے یہ آپ بتا دیں کہ یہ اس میں اوتھینٹک, اس کا ریفرنس کیا ہے, اس کا شان نزول کیا ہے, اور اگر آپ نے یہ بات کی ہے مجھے بہت اچھی لگی ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ میں کسی اسکالر سے اس کے بارے میں مزید کوئی بات جانوں. جیسے سورہ نحل میں آتا ہے نا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں کوئی چیز نہ سمجھے. یعنی اگر آپ نے کپڑے سلوانے ہیں, آپ وہ ڈاکٹر سے نہیں جا کے پوچھیں گے کہ اس کی ڈیزائننگ کیسی ہونی چاہیے, وہ درزی سے بات کریں گے, کسی ڈیزائنر سے بات کریں گے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر سے ڈاکٹر کی مرضی کی بات, میکینک سے میکینک کی. لیکن ہم دین جدھر مرضی چلے جاتے ہیں سیکھنے. آپ کچھ آج کل بہت زیادہ یہ ہوا ہے کہ فون پہ یا انٹرنیٹ پہ مختلف اسکالرز اور مختلف اپنے آپ کو ساتھ, تو اس میں آج ہی بچے سے بات کرتی کہ جو اوتھینٹک ہمیں پتہ ہے نا کچھ لوگوں کا, ان سے ہی جڑے. ہر بندے کو اپروچ کر کے. میرا بھی ذلحج شروع ہوا ہے, میں نے رمضان کے بعد ایک گروپ جوائن کر لیا, وہ روز قرآن پڑھتے تھے. اب بھی ذلحج کو مجھے انکشاف ہوا کہ وہ منکرین حدیث ہیں. انہوں نے اتنا لمبا فتویٰ دیا کہ یہ جو ہم ہر سال قربانیاں کرتے ہیں تو امت میں ایسے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ I was shocked کہ تو لگا کہ ہر جگہ نہ جوائن کریں. جی بالکل ہر جگہ جوائن نہ کریں. جو قرآن پڑھا رہا ہے وہ پتہ لگ جائے گا. جی بالکل ایسے ہی کہاں سے کیا ہے.
ٹائم کے بعد ہے نا ہم چاہتے ہیں چلو کسی سے سیکھ لیں کوئی چیز نا. مجھے بھی کئی دفعہ لوگ بلاتے ہیں کہ آپ آ کے سنیں تو صحیح فلاں اسپیکر کو, آپ آئیں تو صحیح. تو میں کہتی ہوں دیکھو میں تو بڑے کچے ذہن کی ہوں, میں تو اپنے آپ کو جانتی ہوں, میں تو ادھر ادھر کی بات سنوں گی تو وہ میں فوراً اس کا انفلوئنس لیتی ہوں, اس لیے میں تو اپنے آپ کو بہت بچا کے رکھتی ہوں. اور سوشل میڈیا پہ جب کوئی مجھے کہے فلاں کو ذرا سنیں تو صحیح اس کی یہ فلاں ایک دو ٹاکس, آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا خیال ہے, میں کہتی ہوں نہیں, اس لیے کہ میری تو ساری فیڈز بھر جائیں گی, پھر مجھے لگاتار وہ جو ہے نا لاگریدمس پک کر لیں گے اور مجھے وہی والے آنی شروع ہو جائیں گی ٹاکس, پھر میں سنتی جاؤں گی. میں پیچھے ہی رہوں تو بہتر ہے. اچھا پھر اپنے آپ کو بحث مباحثے سے بچائیں, بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ بحث نہ کریں, خاموش رہیں. یعنی آپ دو باتیں کنوے کر دی, اس کے بعد لوگ بحث کر رہے ہیں, آپ دین کے معاملے میں ہائپڈ اپ نہ ہوں کہ میں اپنی بات بتاؤں. آپ نے ایک یا دو اسٹیٹمنٹ میں اگر کہہ دیا کہ یہ درست نہیں ہے مجھے لگ رہا, بس پھر پیچھے ہٹ جائیں, پھر نہ اس کے اوپر بات کریں. دعا کریں اپنی ثابت قدمی کی, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا کیا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر قائم کر دیں. بہت اپنے لیے دعا کریں, جیسے وہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے, آل عمران میں جو دعا آتی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. میرے دل کو نا سیدھا ہونے کے بعد ٹیڑھا نہ ہو جائے. یہ بھی تو ہے, ابھی ہم نے عقیدۃ الواسطیہ پڑھا, بھی جا کر کوئی غلطی کر دیں, کچھ دنوں بعد بھول جائیں, پھر غلطیاں کرنی شروع کر دیں. اور جو ہم پڑھیں ہم اس کو پریکٹس کریں. تو ہمارے پاس اس کو پڑھنے کے بعد ایک چھوٹی سی چیک لسٹ آتی ہے, یعنی تھوڑا کام کریں لیکن ستھرا کریں, اور اوتھینٹک بکس پڑھیں, اوتھینٹک ریفرنسز کو دیکھیں, صحیح علماء کے ساتھ اٹیچ ہوں. اور یہ جو لمیٹڈ ٹائم ہے ہر وقت یوٹیوب اور اس پہ جا جا کے ارریگولر لوگوں کو نہ سنیں گے, وہ دین کے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے وہ جو تھم نیل بنایا ہوتا ہے اس پہ بھی کوئی بہت بڑی بات لکھی ہوتی ہے, ہم اسی سے اٹریکٹ ہو کے جاتے ہیں, اور جو لکھا ہوتا ہے تھم نیل پہ اس کا ایک لفظ بھی اس ٹاپک کا اس میں نہیں ہوتا, صرف اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں. بہت محتاط رہیں اور ڈیبیٹس کو اوائڈ کریں, دعائیں بہت زیادہ مانگیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت پہ رکھے کہ ہم ان تمام مسئلوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچا سکیں اور اپنی آگے آنے والی نسلوں کو بچا سکیں. تو الحمدللہ ہماری یہاں پہ یہ بک کمپلیٹ ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.